اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کی کلاس میں ہم اعراب کی شکلیں پڑھیں گے، فارمس آف اعراب پڑھیں گے ہم، اور دا فارمس آف اسٹیٹس پڑھیں گے ہم. اعراب کی شکلیں ہیں رفع، نصب اور جر. رفع از ضمہ، اٹ از دا فاعل، دا ڈوئر ہوتا ہے. رفع جو ہوتا ہے ناؤن وہ فاعل ہوتا ہے، اور وہ ڈوئر ہوتا ہے انگلش میں اٹ از ڈوئر اور سبجیکٹ، اس کو سبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے. نصب جو ہوتا ہے یہ مفعول ہوتا ہے، یہ اور یہ انگلش میں اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. فاعل از دا ڈوئر، مفعول از دا ڈیٹیل، دیٹ از دا آبجیکٹ، ڈیٹیل آف دا ایکٹ، ڈیٹیل آف دا ایکشن جو ہوتا ہے دیٹ از دا مفعول. جرن جو ہوتا ہے وہ پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے، ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. اوکے. رفن فائلی حالت میں ہوتا ہے، نصب مفعولی حالت میں ہوتا ہے، جرن اضافی حالت میں ہوتا ہے. یہ اضافی، اردو میں اضافی کہتے ہیں، ضاد کو ذا کر کے جو پڑھتے ہیں، اضافی حالت میں ہوتا ہے یا اضافی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ تین شکلیں ہی اعراب کی. یہ یہاں تک اتنا تو ہم نے پڑھا تھا، جانا تھا کل کی کلاس میں یا پچھلی کلاسز میں. آج ہم یہ اعراب کی جو تین شکلیں ہیں، یہ کیوں ہی، کیسے ہی، ان کا کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا پرپز ہے، وائی واٹ از دا پرپز آف دس فارمس آف اسٹیٹس، اس کو پڑھیں گے. کیوں اس کا پڑھنا ضروری ہے، واٹ از دا نیسیسٹی ٹو ریڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اعراب، the most beautiful property of ism, why it is so important for all of us, اس کو دیکھیں گے. Okay. So now what is اعراب؟ Okay, what is اعراب؟ اعراب کیا کہے آپ، اتنے دنوں سے کیا سمجھا تھا؟ اعراب ایک جسٹ ایک کوالٹی ہے، ایک خصوصیت ہے اسم کی. سو واٹ از اعراب؟ تو اعراب مینس، پہلے اس کے میننگ کو دیکھیں گے، اس کا رول کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے ان اے سینٹینس، اس کو بھی دیکھیں گے ہم. اعراب کا لفظی میننگ یہ ہوتا ہے کہ ٹو اربائز. تو اربائز کہ یہ کیا ہوتا ہے، اٹ از دا کلاسیکل فیچر آف عربک لینگویج. ایک کلاسیکل فیچر ہوتا ہے، اوکے، عربک لینگویج کا. یہ کیا بتاتا ہے، یہ اسٹیٹس بتاتا ہے. تو اسم کا اسٹیٹس کیا ہے جملے میں؟ اسٹیٹس مطلب اس کا کنڈیشن، اردو میں اس کی حالت کیا ہے، یا اس کی پوزیشن کیا ہے جملے میں. اور واٹ از دا کیس آف اسٹیٹس اور کیس آف دا آف این اسم ان اے سینٹینس کیا ہے وہ بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ دا رول اور فنکشن اٹ پلیس ان دا سینٹینس یا ان اے سینٹینس، یہ ہم کو بتاتا ہے. اعراب آپ نے پہچانا. اعراب کا میننگ ہے عربہ، جس کا روٹ لیٹر ہے عین، رابا روٹ لیٹر. عربہ کا میننگ ہے کرسٹل کلیئر. جب اعراب لیتے ہیں تو آپ کو کرسٹل کلیئر کے جیسے اس کا پوزیشن سمجھ میں آ جانا چاہیے یا آ جاتا ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے اس طریقے سے. اوکے. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ کیا بتاتا ہے؟ اسم کی حالت کو بتاتا ہے. جب وہ اسم کی حالت کو بتاتا ہے، حالت مطلب اس کا رول کیا ہے، یہ کیا رول پلے کر رہا ہے جملے میں، اس کا فنکشن کیا ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے جملے میں، یہ بتاتا ہے. سو یہ اعراب کا جو ورڈ ہے، یہ یوزلی اور کامنلی ٹرانسلیٹڈ ایز دا کیس اور اسٹیٹس آف اے نون. تو اعراب کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیس اینڈنگ اور دا اسٹیٹس آف اے نون. اوکے. And it is a unique feature of Arabic language when compared with English. اب ہم انگلش کو ہی زیادہ تر لیتے ہیں، سبھی انگلش اسپیک کرتے ہیں، انگلش لینگویج کو سیکھتے ہیں اور اسی میں بات کرتے ہیں. And there is no direct equivalent to it. اعراب کا equivalent you cannot find in any other language. So now what is the meaning of اعراب؟ Status of a noun or the case of a noun. اردو میں بھی دیکھیے آپ، اس واٹ از اعراب، اردو میں کیا ہے، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ تو اسم کے آخر حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں، دیٹ از دا اسٹیٹس. وہ حرف کے آخر، وہ اسم کے آخر حرف پر کیا حرکت ہوتی ہے، وہ تم کو اسم کی حالت بتاتا ہے. دمتان ہے یا دمہ ہے، فتحتان یا فتحہ ہے، یا کسرتان اور کسرہ ہے. وہ فتحتان، دمتان، کسرتان تم کو اس اسم کی حالت بتاتے ہیں، اس کو اعراب کہتے ہیں. انگلش میں اس کو کیس اینڈنگ کہتے ہیں، یا نہیں تو اسٹیٹس کہتے ہیں، یا نہیں تو کنڈیشن کہتے ہیں. اردو میں حالت کہتے ہیں یا پوزیشن کہتے ہیں. تو ناؤ اعراب کیا ہوتا ہے، بتا سکتے ہیں آپ؟ فار ایگزامپل اعراب کا دیکھیں، مفتاح، آپ پڑھے ہی، ما هذا، جی هذا مفتاح، پڑھا ہے آپ نے، ہاں مفتاح. تو یہ دومتان جو ہے یلو کلر میں دیکھیں، اعراب یلو کلر میں ہے، دس از دا اعراب آف دس ورڈ. یہ اعراب جو حرف کے، یہ ناٹ دا حرف، یہ لفظ کے آخر حرف پر جو حرکت ہوتی ہے
جو حرکت ہوتی ہے, جو ووول سائن ہوتا ہے, اوکے یہ شارٹ ووول ہے, یہ جو ووول سائن ہوتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. ضمتان, فتحتان اور کسرتان, ضمہ, فتحہ اور کسرہ. ناؤ یہ اعراب کا جو سبجیکٹ ہے از اے میجر ہرڈل فار انگلش اسپیکنگ اسٹوڈینٹس. کنفیوزڈ نہ ہو, پینک نہ ہو آپ, اور آپ کے دل میں دماغ میں کوئی کسی طریقے کا خوف نہیں آنا چاہیے, خاص کر جو اس انگلش اسپیکنگ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں یا مین اور ویمن ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ we will see it کہ it is not as complex as some fear. It is just different from English. انگلش سے یہ کیا میں ہوتا ہے, انگلش میں نہیں ہے, ایک چیز ایکسٹرا ہے عربک لینگویج. ایک چھوٹا سا جیسے کہ نئی چیزیں ہوتی ہیں لینگویجز میں, تو اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے, اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. تو آپ کے دلوں میں اعراب کو پڑھنے کا جو خوف ہے, اعراب جب آتے ہیں تو وہ یہ کمپلیکسٹی ان کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے, اور ان کے دلوں میں ایک طریقے کا ڈر یا خوف یا یہ ہوتا ہے کنفیوژن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے پڑھایا جائے گا کہ آپ کے دل و دماغوں سے یہ ساری باتیں نکل جائیں گے, اینڈ یو ول انجوائے reading or learning this chapter. Now, case ending کی طرف آئیں گے. The case ending or the اعراب. What is the اعراب of a word, of a noun? یہ ناؤن بھی کہیں گے ہم, کیونکہ ناؤن کے ساتھ اعراب لگا ہوا آتا ہے. تو ناؤن اعراب کیا ہے؟ It is just a sign. سائن کہاں پہ ہوتا ہے وہ؟ ورڈ کے آخر حرف پر. اوکے, ورڈ کے اینڈ پر ہوتا ہے. اوکے, it is just a sign. سائن تو آپ سبھی پہچانتے ہیں نا, سبھی جواب دیں. پہچان. What is اعراب now? What is the case ending? It's a sign. کے آخری میں جو حرف کے آخری میں اسم کے آخر حرف پر, اسم کے حرف ہوتے ہی نا بھائی, آخر حرف پر جو سائن ہوتا ہے that is the case ending, اس کو اعراب کہتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں, ایک ورڈ آیا, ایک کلمہ, ورڈ اور کلمہ اور لفظ آیا, اس کے آخر حرف پر جو سائن ہوتا ہے that is the اعراب. ایگزامپل لیں گے ہم, رجولین, رجولین. اوکے, اب اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ what is the case ending of رجولین؟ جی میم. جرون. تو لام کے نیچے جو سائن ہے, جو وویلس ہیں, that is the case ending. So simple to understand. اوکے, تو یہ ایک طریقہ ہوا کیس اینڈنگ کو پڑھنے کا, سمجھنے کا. اور سیم کیس اینڈنگ اور اعراب یہ سینٹینس میں کیا فنکشن رکھتا ہے, کیا پوزیشن رکھتا ہے, یہ کیا رول پلے کرتا ہے, یہ بھی بتاتا ہے. تو فنکشن ان سینٹینس بھی بتاتا ہے. فنکشن ان اے سینٹینس مطلب وہ کیا رول پلے کرتا ہے, کیا کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے اس میں آ کر. فتحتن, ضمتن, کسرتن, اور فتح, ضمہ, کسرہ جب آتا ہے ایک حرف کے آخر میں, وہ تم کو بتاتا ہے کہ وہ کیا رول پلے کر رہا ہے. اوکے, اس کی کیا پوزیشن ہے جملے میں. اوکے اوکے کہ بھائی, another beautiful point of the case ending is کہ تم اس کو سپریٹ نہیں کر سکتے. سپریشن مطلب یہ آپ یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں, یہ رجولین, لام کے نیچے جو کسرتان ہے, اس کو نکال دیں گے آپ, تو then there is no case ending. سپریشن مطلب is equal to no case ending. رجل, ابھی رجل کا کیا کیس اینڈنگ ہے؟ نو کیس اینڈنگ. نو مجرور, مجرور تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. رجل, نو کیس اینڈنگ. اوکے, اس کا کیا رول پلے کر رہا ہے, کین یو فائنڈ آؤٹ واٹ از دا رول آف دس لام, یا واٹ از دا رول آف دس رجل ان اے سینٹینس؟ فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے آپ؟ نہیں کر سکتے. سو نو کیس اینڈنگ از دیر. تو یہ لام جب آتا ہے, اس کے یہ لام ہو یا کوئی اینی لیٹر کہ جو بھی اسم کے اخیر میں آتا ہے, اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہو, تو دین دیر از نو کیس اینڈنگ. انشاءاللہ. سے پڑھیں گے تو دین دیر از نو کیس اینڈنگ ایٹ آل. تو وائی دس کیس اینڈنگ از, وائی, کیوں ہونا چاہیے یہ کیس اینڈنگ؟ پوچھیں آپ, کیوں ہونا چاہیے کیس اینڈنگ؟ کیا ضرورت ہے اس کی, کیا ضرورت ہے بھائی اس کی؟ کوئی بھی دوسری لینگویج میں نہیں ہے, اس میں ایسے ہے, تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو وائی کا میننگ میں 3 پوائنٹ سے دے رہی ہوں. Number 1, it is related to all the words of the Quran, all the words of the Arabic language itself. عربک لینگویج کے ہو یا قرآن کے جو بھی ورڈ ہو, اس کا اس سے تعلق ہے یا تعلق رکھتا ہے.
ابھی آپ نے دیکھا نا، اگر ہم نے اس اعراب کو نہیں ڈالا تو then there is no case ending. جب then when there is no case ending, you cannot find what is the role or what is the function of this noun in a sentence. یہ کیا کام کر رہا ہے یہ نہیں بتا سکتے. کیس اینڈنگ ہو تو it determines the function. رجولین جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ آیا ہے، رجولین اگر آتا ہے تو اس کا کیس اینڈنگ ہے، تو رجولین ہیئر اٹ از اضافی حالت میں ہے، یہ پوزیشن رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے. So it determines the function of the noun. اور the beautiful another point is a word order جو ہوتا ہے، you will find the word order in English also. کوئی بھی لینگویج میں جو word order ہوتا ہے وہ it carries weight and meaning. تو یہ word order جو انگلش میں ہوتا ہے، اس طریقے کا word order یہ اعراب اور کیس اینڈنگ میں نہیں ہوتا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے word order کی. word order in English, in Urdu or in any the other language, Kannada, ہندی ایکسیٹرا ایکسیٹرا، جو ان سبھی لینگویجز میں جو ضرورت ہوتی ہے ورڈ آرڈر کی، ورڈس کو اگر آپ ادھر ادھر پے کر کے ڈالیں گے تو یو کی ناٹ فائنڈ دا میننگ، یو کی ناٹ گیٹ دا میننگ آف دیٹ سینٹینس. بٹ ان عربک لینگویج ود دا ہیلپ آف دس کیس سینڈنگ، اف دیر از کیس سینڈنگ کہ these words they don't they are not at all in need of this word order. وہ ورڈ وہیں پہ ہوتا ہے، صرف اس کا کیس اینڈنگ بدلو تو وہ فنکشن کو ظاہر کر دیتا ہے. وہ کیا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں گے. ون مور پوائنٹ از وائی کیس اینڈنگ، وائی وی ہیو ٹو ریڈ، وی ہیو ٹو لرن، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کیس اینڈنگ. وائی؟ جسٹ ٹو ریموو دا کنفیوژن. سو وائی وی ہیو ٹو ریڈ انڈرسٹینڈ دس کیس اینڈنگ اعراب ٹو ریموو دا کنفیوژن in the meaning. If you learn, if you understand this case ending or i'rab, then you do not find any ambiguity in a sentence. Okay? Okay, kya bhai? Yes, ma'am. So this case ending, it is just like an VIP. VIP aap sabon ko pata hai. What is this VIP? Very important person. Very important person. Very good, mashallah. So this case ending, it is just like, it is equal to VIP. समझ रहे हैं आप जो डाला गया है यहाँ पे? اور جب کیس اینڈنگ آتا ہے تو دین یو کی ناٹ ڈو اینی مسٹیک ان لرننگ ان انڈرسٹینڈنگ دا ورڈس آف قرآن. مسٹیک مینس لہن. لہن آپ یو نو لہن الجلی، لہن الخفی، ان تجوید پڑھتے ہیں آپ. اوکے، تو لہن یو نو نا بھائی، دیٹ از مسٹیک. تو کسی بھی طریقے کا لہن آپ یا مسٹیک یو کی ناٹ فائنڈ اف یو یوز دس کیس اینڈنگ، اف یو انڈرسٹینڈ اور لرن کیس اینڈنگ. یہ سب میں ایگزامپل سے سمجھاؤں گی آپ کو. So what is this lahan? Lahan is, lahan, doing lahan in Quran, in understanding, in reading, in learning the Quran. If you do lahan, so then it is haram. All of you know کہ تجوید میں جو ہم mistakes کرتے ہیں وہ حرام ہوتا ہے. You cannot do any mistake in understanding or in learning or spreading the Quran, the Quranic words. It is so important to learn the case ending. So lahan, why it is haram? پوچھیں آپ اپنے آپ سے یا مجھ سے پوچھیں بھائی حرام کیوں ہے یہ؟ کیونکہ حرام اس لیے ہے کہ چینج دا میننگ. تجوید کے ساتھ اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو وی چینج دا میننگ، دیٹس وائی اٹ از حرام. سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس. مگر ہم اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں نا، ہم اپنی سوچوں کو آگے نہیں بڑھاتے، پھیلاتے نہیں. چلو ایک ایگزامپل سے دیکھیں گے. کیس اینڈنگ اعراب کو اگر ہم نے غلطی کر کے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. یہ ہے یہاں پہ انما یخشی اللہ. اگر اللہ کے بجائے میں نے ایسے پڑھا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، علماء کے بجائے علماء پڑھوں گی تو then it becomes a great mistake. کیسے میں نے اللہ کے بجائے اللہ پڑھ لیا، ضمہ کو میں نے ڈالا تو it becomes لہن، mistake and it is wrong. کیونکہ اگر میں نے یہاں ضمہ فتحہ کے بجائے ضمہ ڈال کر پڑھا تو change the meaning. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اسپیچ میں یہاں اللہ ہی ڈالا ہے، not اللہ، علماء not علماء. تو میننگ بھی دیکھیے. تو انما یخشی اللہ، انما یخشی اللہ، only those. انما آپ نے پڑھا ہے، انما کا the usage of ما انna is the حرف نصب، ما is the مائکافہ. تو یہ کیا کرتا ہے؟ شدت کے ساتھ emphasis دیتا ہے. only those fear Allah، یخشی اللہ، fear Allah. من عبادہ العلماء، اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ اس کے بندوں میں سے. عبادہ، عباد is the جمع of عبد.
عبدن is singular, عبادی is the plural. من کی وجہ سے عبادی بن گیا. عبادو تھا یہ, من کی وجہ سے عبادی. He is the ضمیر, and here it is, he is کیا ایکٹنگ کر رہا ہے, it is ضمیر عبادی ہی مضاف الیہ کنسٹرکشن میں آ گیا ہے. من عبادی مرکب جاری, اس کے بندوں میں سے. اوکے, اس کے بندوں میں سے, کس کے بندوں میں سے, اللہ کے بندوں میں سے. ڈرتے ہی, یخشا ڈرتے ہی, کون ڈرتے ہی, علماء, those who have knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. صرف وہی لوگ, those who are knowledgeable یا knowledge والے جو بندے ہی, وہی ڈرتے ہی اللہ سبحانہ wa ta'ala سے. انما اگر اتنی شدت کے ساتھ emphasis دے دیا, اگر میں ایسے کروں, انما یخشى اللہ, اللہ, اب یہاں پہ اللہ ہے منصوب. see here, علماء ڈرنے کا کام کر رہے ہیں. ڈرنے کا کام کون کر رہے ہیں, جو ضمہ لیے ہوئے ہوتا ہے ناؤن, وہ کیا کرتا ہے, that becomes the subject, that becomes the file. یخشا فعل کا فائل کون سا ہے, علماء. او جب آتا ہے تو it is مرفوع. اللہ here it is منصوب. منصوب جو ہوتا ہے, okay, detail of the act جو ہوتا ہے مفعول یا object, here Allah subhanahu wa ta'ala is the object, which is the subject, علماء. کیوں اس کو ہم نے لیا ہے, او is the ضمہ, یہ علماء carries ضمہ, so it is رفع. اللہ is the نصب. علماء یہ ڈرنے کا کام کر رہے ہیں. کس سے ڈر رہے ہیں وہ, ڈیٹیل آف دا ایکٹ, اللہ. اللہ سے ڈرتے ہیں علماء, یہ knowledgeable people, یعنی کہ people of knowledge, عبادہ العلماء. اوکے, یخشى اللہ, اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر میں نے اللہ ڈال دیا تو اللہ becomes the file. اللہ ڈر رہا ہے. ڈرنے کا کام کون کر رہا ہے, اللہ, اللہ کر رہا ہے. علماء it becomes the, کیا ہے, it becomes the object. کس سے ڈر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی, علماء سے ڈر رہا ہے, the people of knowledge سے ڈر رہا ہے. اگر ایسے ڈالوں میں, only Allah fears those knowledgeable people, is it right? No, ma'am. That's how important it is. Case ending. Allah, what is the case ending of Allah? It is a mansoob or object. یا فائلی یا مفعولی حالت میں ہے اللہ. فائل کی حالت میں, فائلی حالت میں کون ہے, علماء ہی. فائلی حالت میں جو ہوتی ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, they are the doers, کام کرنے والا. فائل کون کا ہوتا ہے, کام کرنے والا. فائل کیا ہوتا ہے, جس پر کام کیا جائے. فائل. مفعول کیا ہوتا ہے, مفعول جس پر کام کیا جائے, ڈیٹیل آف دا ایکٹ. سمجھے اس کو, صرف فتح ضمہ, ضمہ فتح آ جانے سے میننگ کیسے بدل جاتا ہے. تو اگر آپ نے ایسے پڑھا, انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, ایسے پڑھ دیں گے آپ, تو then you will change the meaning, and to change the words of Allah subhanahu wa ta'ala, it is haram and it is a great lahan or mistake. اب میں نے وائی دیکھا, وائی کیس اینڈنگ, اس کا ہم نے دیکھا. اب نو, what are the types of case ending, اس کو دیکھیں گے. تو there are many types of case ending ہے, مگر یہاں ہم نے 3 دیے ہیں case ending اعراب کا. تو what are the types of case ending? Case ending is so important. ابھی آپ نے اس ایگزامپل کو دیکھا تو یہ ہم لہن کرتے ہیں, مسٹیک کرتے ہیں, شارٹ وویلس میں بھی کرتے ہیں ہم, in all of the words. یہ صرف اللہ علماء نہیں, سبھی ورڈس میں ہم کرتے ہیں. اوکے, اگر میں نے من کی جگہ من پڑھ دیا تو کیا ہوگا, and this is a حرف. صرف اس میں ہی نہیں, ورب میں ہی نہیں, یعنی کہ فعل ہی میں نہیں, حرف میں بھی اگر میں نے غلطی کی, اوکے, تو کیس اینڈنگ تو بدل جائے گا. کیس اینڈنگ کے کتنے طریقے ہیں, کتنے ٹائپس ہیں, اس میں نے 3 ڈالا ہے. اتنا 3 کو پڑھیں گے تو ایڈوانس اسٹڈیز میں اور بھی کئی سارے ٹائپس آتے ہیں, وہاں وہ لیں گے. تو یہ تو نمبر 1 پوائنٹ کے سبھی طریقے کے حروفوں میں کوئی بھی حرکت ہو کسی بھی حرف پر, وہاں ہم غلطی کرتے ہیں. شارٹ وویلس کو جیسے من کو من ہی پڑھنا چاہیے, من نہیں پڑھ سکتے, من نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ میننگ بدل جائے گا, اعراب چینج ہو جائے گا, کیس اینڈنگ چینج ہو جائے گا. اوکے, تو آل ورڈس میں ایک تو ہم غلطی کرتے ہیں, دس از ون آف دا ٹائپ آف کیس اینڈنگ. پھر لانگ وویلس میں تو ہم بے تحاشا غلطی کرتے ہیں, بے تحاشا غلطی کرتے ہیں. واٹ آر دا لانگ وویلس, آپ بتائیں مجھے لانگ وویلس میں کون سا ہوتی ہے. یہ لانگ وویلس اونلی اٹ ول کم ان اونلی ان ناؤنس. الف مدیہ, واو مدیہ, یہ مدیہ, یہ مدیہ حروف. کتنے ہی مدیہ حروف, 3. کون کون سے ہی, وہ کون کون سے ہی, الف مدیہ, مدیہ,
اوکے یہ 3 ہی ہے. اس میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے جو دعا پڑھی علمتنی تنی 2 اکاؤنٹس علمتنی ما ينفعنی وہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں ہم نے لانگ وویل میں غلطی کر دی اینڈ دیٹ از نتھنگ بٹ دا کیس اینڈنگ. یا کہاں پہ آتی ہے؟ آخر میں آتا ہے, بیچ میں بھی آ سکتا ہے الحمدللہ. جیسے یہاں پہ دیکھیے من عبادی عبادی نہیں پڑھ سکتے ہم عبادی عبادی. از دیر اینی ڈفرنس؟ 2 counts and 1 count difference. ڈفرنس نہیں ہے. ہم کیسے کرتے ہیں؟ اس کا حق نہیں دیتے. پھر اگین علماء ماء کتنا کھینچنا ہے؟ کیوں کھینچنا ہے؟ علماء علماء that is not the word. عبادی نہیں ہے عبادی. اور انما ما ان ما کے 2 کاؤنٹ. انما یخشا نہیں ہے انما یخشا اللہ. تو یہ سب لحن الجلی آتی ہے. اوکے کیس اینڈنگ میں یہ اتنے سارے ٹائپس آتے ہیں. پھر اگین تنوین بھی آتی ہے اور لانگ وویلس بھی آتے ہیں اونلی ان ناؤنس. تنوین یو کی ناٹ فائنڈ ان فعل اور حرف. اور لانگ وویلس یعنی کہ حروف المدیہ تم ورب میں یعنی کہ فعل میں نہیں پاتے, صرف ناؤن میں آتے ہیں. یا کیس اینڈنگ ان ناؤنس کا میں یہاں لے رہی ہوں تو ناؤنس کے یہ ٹائپس آف کیس اینڈنگ جو جس میں ہم غلطی کرتے ہیں وہ میں بتا رہی ہوں. اوکے چلیے اسم پراپرٹی اب آ گئی ہے. ون مور پراپرٹی دیٹ از دا اعراب. اب کہ اسم کے پراپرٹی نمبر جینڈر اینڈ کیپیسٹی ہم نے پڑھا, اب اعراب کو بھی ہم پڑھیں گے. تو اعراب از دا گرامیٹیکل اسٹیٹس آف اے ورڈ. تو کون سا اسٹیٹس ہوتا ہے یہ اعراب؟ جیسے کہ اعراب بن آیا یہاں پہ. تو اعراب از دا گرامیٹیکل اسٹیٹس آف اے ورڈ ان اے سینٹینس. حرف کا گرامیٹیکل یعنی کہ اس کی پوزیشن, اس کی حالت جملے میں کیا ہوتی ہے, دیٹ از دا اعراب. What is اعراب now? One more definition of اعراب. Aerob is the The grammatical status of our Status of a word in a sentence. Okay? بات سمجھ میں آئی؟ تو grammatical status ہم کیسے find out کرتے ہیں in a sentence? Just by seeing the sign, رفع sign, رفع status. Okay? Just by seeing نصب sign, just by seeing the جر sign. رفع sign کا اس کا کیا ہوتا ہے اس کا اعراب؟ ضمہ اور ضمتان. نصب کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے یا سائن کیا ہوتا ہے؟ فتحتان اور فتح. Hata. جرن کا کیا ہوتا ہے؟ جرن اور کسرہ اور کسرتان. It is usually reflected in the case marker ضمہ. رفع is ضمہ, نصب is ضمہ اور ضمتان. Okay? ضمہ اور ضمتان. نصب is فتح اور فتحتان. کسرہ جرن is کسرہ اور کسرتان. of the last letter of the word, last letter of the word, just like this i'rabun, last letter of the word. تو کہاں پہ ریفلیکٹ کرتا ہے, کہاں پہ اپنا عکس ڈالتا ہے, Last کیسے letter of the پہچانتے ہو؟ of the word. اچھا چلیے یہ ورڈ کا ہو گیا فتحہ فتحتن کسرہ کسرتن جر, فتحہ فتحتن کسرہ کسرتن. اوکے اوکے کہ بھائی. now how the word ends, how the word ends i'rabun. اب اتنا بڑا ورڈ ہے جیسے کہ محمدن, وہ ورڈ کیسے اینڈ ہوتا ہے؟ اس کے اوپر بھی گرامیٹیکل اسٹیٹس آتا ہے. جیسے الکتاب, دس از اے ورڈ, دس از اے اسم. رسول, یہاں ال نہیں آیا ہے, رسول. الکتاب ضمہ اور ضمتا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ آپ کے؟ جی. اب الکتاب رفن اسٹیٹس میں ہے. اس رفن سے نصبن کو ڈکلائن کرنا ہے نیچے اترنا ہے, کیونکہ رفن از دا سپر ناؤن. The noun which carries dhamma or dhammatan is the super noun. Super noun سے just noun کی طرف ڈکلائن کرنا ہے, جھکانا ہے یا نیچے اتارنا ہے, تو it is nasb. تو الکتاب changes to الکتابہ. الکتابہ. ٹھیک ہے, یہاں دھما changes to فتح, دھمتان changes to فتح. اور ایسے ہی جرن میں اور بھی ڈکلائن کرنا ہے, اسم کو اور بھی نیچے اتارنا ہے, اس کے اسٹیٹس کو اور بھی نیچے لے چلنا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے الکتابی. یہ ورڈز میں ہے, دا ورڈ اینڈنگ میں ہے. اوکے رسولین. اب یہاں رسولین ہے, یہاں پہ رسولن ہے, یہاں پہ رسولن ہے. رسولن میں وائی دیر از الف,
नस्बुन में आता है तो फतहतान के साथ एक्स्ट्रा अलिफ आता है. सी निस्बत अलिफ से होती है. दुम्मतान आता है तो नो अलिफ, रसूलिन आता है तो नो अलिफ, सिर्फ फतहतान आता है तो देयर इज एन एक्स्ट्रा अलिफ. जो इस्म भी फतहतान लेता है उसके साथ एक्स्ट्रा अलिफ आती है. दोहराइए इस जुमले को. जो भी जो जो भी इस्म एक्स्ट्रा अलिफ एक्स्ट्रा आती है. तान लेता है उसके साथ एक्स्ट्रा अलिफ आती है. Now this is the property of its grammatical status बताता है. रसूलुन is the subject or the file. It is the doer of the act. ये doer होता है, काम करने वाला. रसूलन जब हो जाता है तो ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है, मफऊल बन जाता है, ये डिटेल ऑफ द एक्ट हो जाता है. रसूलिन आता है तो ये क्या होता है? ये मिल्कियत जाहिर करता है. पोजीशन जाहिर करता है. ओके ये, और ये क्या होता है? इजाफी या इदाफी हालत में होता है. ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बिकॉज इन इंग्लिश क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट. द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, तो जुमले में इंग्लिश लैंग्वेज में जो जुमला होता है वो जुमले में लफ्जों का ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अहमियत का हामिल होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैद हिट उमर, करेक्ट है ये? जैद हिट उमर, जैद ने उमर को मारा उर्दू में. और एक जुमला लेते हैं हम, उमर हिट जैद. तो अब यहाँ क्या है? जैद नहीं मार रहा है बल्कि उमर मार रहा है. दो अलग जुमले हो गए. जैद हिट उमर, उमर हिट जैद. तो क्या जैद हिट उमर इसके ये जुमले के बराबर हो सकता है? वर्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स देखिए आप, लफ्जों का ऑर्डर देखिए आप. कौन किसने मारा? पहले में किसको जैद मारा? पहले में जैद. अब हमको कहना यही है कि जैद ने उमर को मारा, मगर यहाँ आ गया उमर हिट जैद, पूरा जुमला चेंज हो गया. सी द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. तो क्या ये दोनों जुमले बराबर हो सकते हैं? दोनों एक मीनिंग दे सकते हैं? नहीं. ओके, दोनों लड़ रहे हैं, जैद और उमर दोनों लड़ रहे हैं. कौन किसको मारा? किसने किसको मारा? अब दो जुमले आ गए, जैद हिट उमर, उमर हिट जैद. सी द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इसी को हम अरबी में भी डालेंगे. सो द ऑर्डर या word order or the order of words in these Arabic sentences is the same. इसको भी देखिए क्या अरबी में ऐसे ही सेम है या अलग अलग है. तो एग्जाम्पल, दौरबा जैदुन उमरन, यहाँ पे दौरबा हिट, ही हिट, हु हिट? जैदुन है यहाँ पे, जैद के ऊपर दुम्मतान है. जब दुम्मतान आता है, अभी हमने क्या पढ़ा पिछली स्लाइड में? इट इज द डूअर ऑफ द एक्ट. दौरबा इज द एक्शन, दौरबा इज एक्शन वर्ड. दिस इज फिइल, या काम करने वाला. अब यहाँ काम है या काम? दौरबा मारने का काम. मारने का काम कौन कर रहा है? जैद. क्यों कर रहा है? जैद ही तुम कैसे कह सकते हैं? नॉट द उमर, बिकॉज़ ऑफ दुम्मा. बिकॉज़ ऑफ दुम्मतान. अच्छा, जैद दौरबा, जैद ने मारा, किसको मारा? उमर को डिटेल ऑफ द एक्ट, द डिटेल ऑफ द एक्ट. अब हम दौरबा जैदुन उमरुन ऐसे ही रखेंगे. दूसरा जुमला लेंगे हम. यहाँ जैसे इंग्लिश में दो जुमले डाले थे, दौरबा मारा जैदन उमरुन, इंग्लिश का ही मैंने यहाँ पे डाला है, जैदन उमरुन. तो इसमें दौरबा जैदन, जैद ने मारा नहीं, नो, उमर ने मारा जैद को. क्यों उमर ने मारा? क्योंकि उमर दुम्मा की वजह से. सिर्फ एक स्टूडेंट कह रहा है. व्हाट अबाउट द बकिया स्टूडेंट्स? उमर ने मारा जैद को. अब ऊपर के जुमले में देखिए, जैद हिट उमर, दौरबा जैदन उमरुन, उमर हिट जैद. तो दौरबा रिमेंस द दौरबा जैदुन जैदन उमरन उमरुन. ये वर्ड ऑर्डर चेंज हुआ. जैसे इंग्लिश में हमने उमर को पहले ले आए, जैद को बाद ले आए. इस जुमले में जैद को पहले ले आए, बाद में उमर को ले आए. ऐसा है यहाँ पे? नहीं है, सिर्फ साइन. एरोब चेंजेस हुआ है, सीधा एरोब. ओके, समझ में आई बात? सब हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे? सी जैदुन एरोब चेंज किया, उमरन ये एरोब बता रहा है. सी दिस इज द केस एंडिंग, दिस इज द फंक्शन ऑफ द केस एंडिंग इन अ सेंटेंस. ओके, कुरान में आप पढ़ते हैं, मेरे पास अब यहाँ स्लेट है, मैंने नहीं डाली, कि क़तल दाऊद जालूता. सूरत अल बकरा में पढ़ते हैं आप, क़तला
दाऊद जालूता, किसने किसको कत्ल किया? दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। क्यों क्यों दाऊद ने जालूत को कत्ल किया? कैसे कहते हैं आप? क्योंकि दाऊद का जो इराब है दोमा। जालूता मंसूब मंसूब है तो वो क्या हो गया? वो डिटेल ऑफ द एक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया। जालूत को, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, कत्ल किया। अगर मैं कुरान पढ़ते पढ़ते कत्ल दाऊद जालूत ऐसे पढ़ ले को गई तो क्या हुआ? लहन कितना रॉन्ग, मीनिंग चेंज। हमने एक नबी को ही कत्ल कर दिया। कितनी बड़ी लहन होती है, कितनी बड़ी ये लहनुल जली होती है। और ऐसे भी मैंने पढ़ा कत्ल दाऊद जालूत, तो किसने किसको कत्ल किया कैसे पता चले? नो एरर, नो केस एंडिंग। कितना जरूरी है ऊ और आ साउंड। Yet the meaning is entirely different. वही है वर्ड ऑर्डर, ज़ैद उमर, दरबा, word order remains the same, but the meaning is entirely different. है या नहीं? आप बताएं मुझे। है मैम। तो इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर carries everything, carries a lot of meaning, carries मतलब everything, but in Arabic language word order की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एराब चेंज करने की जरूरत है. So you have to understand the एराब. Okay, now what is the statement now? The statement is the I'rab, the case endings, clarify any ambiguity in the meaning of the sentence, not the word order. Word order की जरूरत नहीं है अरबी में, जैसे कि इंग्लिश में जरूरत होती है. But अरबी में क्या होता है? केस एंडिंग क्लैरिफाई कर देता है कौन क्या काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है. एम्बिग्विटी जो होती है मीनिंग में वो रिमूव कर देता है द केस एंडिंग इन अरबिक लैंग्वेज. In English language, it is not like that. Okay. What causes the change in Arab? ये Arab को change करने में क्या-क्या causes है, क्या-क्या reasons है, क्या वजूहात है? Arab को change करने के क्या वजूहात होती हैं? This is one more point. ये point करा के मैं आज का लेसन खत्म कर देती हूँ. Arab है what causes. अब इसको गौर से सुने क्योंकि examples मैं अगली क्लास में कराऊंगी. Examples के साथ. यहाँ मैं theory दे रही हूँ. एराब जो होता है सबों को समझ में व्हाट इज एराब. अब ये एराब क्या प्ले करता है? एक रोल प्ले करता है जुमले में. द रोल द ism plays in a sentence. Now what is the role of a noun in a sentence? Is the एराब. अब एराब का अलग दूसरा मीनिंग दे रही हूँ, दूसरा फंक्शन दे रही हूँ. तो जब एराब को देखते ही आप तो आपको फौरन समझना चाहिए कि इट इज प्लेइंग एन रोल इन द सेंटेंस. The role is the ism plays in a sentence. कैसे कैसे रोल प्ले करता है? अब जल्दी से अभी आपने जुमले में देखा था ना, बताएं, बोले आप. ऑब्जेक्ट बन सकता है और क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट, फाइल, मफूल, और क्या बन सकता है? पोजीशन बन सकता है. यानी कि भाई ये रोल, तीन रोल प्ले करता है ये रोल. ऑब्जेक्ट क्या क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट? is the doer of यानी कि मफूल क्या होता है? डिटेल ऑफ द एक्ट प्ले करता है. यानी कि कोई उस पर काम कर रहा है, यानी कि जिस पर काम किया जाए. उर्दू में जिस पर काम किया जाए. व्हाट इज द रोल ऑफ सब्जेक्ट? it is the doer of the act. ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे आप? हमेशा फतहा और फतहतन. कहाँ पे आए? दम्मतन कौन से, किसने कहा? ऑब्जेक्ट जब होता है तो फतहतन और फतहा होना चाहिए. बी क्लीन एंड क्लियर इन योर अंडरस्टैंडिंग. सब्जेक्ट जब बनता है नाउन तो उसका क्या रोल प्ले वो करता है? क्या रोल प्ले करता है वो? Doer of the डूअर ऑफ द एक्ट. यानी कि फाइल क्या करता है? फाइल तुमको इसमें भी मिलता है और वर्ब में भी मिलता है, यानी कि फेल में भी होता है. ओके, सब्जेक्ट इज द डूअर. ओके, फाइल पोजीशन क्या करता है? किसरा और किसरतान होता है. अल्हम्दुलिल्लाह. So the role and the i'rab, the role the ism plays in a sentence is nothing but the i'rab. One more point, one more understanding. दूसरा पॉइंट लेती हूं मैं. The presence of certain harf or huruf, ये भी रोल प्ले करते हैं.
وہ آبجیکٹ ہی ہوتا ہے, وہ سبجیکٹ ہی, سبجیکٹ کا ایگزامپل ہے تو سبجیکٹ ہوتا ہے, فائل ہوتا ہے, ضمہ اور ضمتان ہوتا ہے, مگر سم حرف آتے ہیں, چند حرف ایسے آتے ہیں ان کی پریزنس میں اعراب چینج ہوتا ہے یا ایسے ہی رہتا ہے, یہ بھی ایک رول پلے کرتے ہیں. حروف ابجر, ان اینڈ ادرس, ان اینڈ اٹس سسٹرز, حروف استثناء یا حروف عطف اور حروف استثناء, یہ جب آتے ہیں تو اعراب جو سبجیکٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ہی رہتا ہے مگر اس کا اعراب چینج ہو جاتا ہے. کیسے چینج ہوتا ہے؟ ضمتان چینجز ٹو فتحتان, ضمہ چینجز ٹو ضمہ. حرف ابجر آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ ہی ہوتا ہے, بٹ اس کا کنڈیشن کیسے ہوتا ہے, اس کا سائن کیسے ہوتا ہے, جرن لیے ہوئے ہوتا ہے. ہے نہیں, یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. دا کیٹیگری, دا کیٹیگری آف دا اسم, اسم کے سب کیٹیگریز ہیں اور یہ اسم کے ساتھ اسم کے پاس آتے ہیں یا ان کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ گورن کرتے ہیں اسم پر, وہ حکومت کرتے ہیں اس پر. جسٹ لائک دا حرف جر آ جائے یا انا اور اس کی بہنیں آ جائے تو کیسے گورن کرتی, کیسے اپنا حق جماتے ہیں وہ مرفوع اسم پر. مرفوع اسم کو کیا کرتے ہیں, وہ اپنا بنا لیتے ہیں, they put the effect on it. اپنا بنا لیتے ہیں اور یہ گورن کرتے ہیں اس طریقے سے, حکومت کرتے ہیں, یہ چینج لے آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ایسا کر کے, اینڈ گورن ہاؤ ٹو ایکسپریس اٹس اعراب. انا آتا ہے تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے, گورن منصوب کرتا ہے اور اس کے اعراب کو آبجیکٹ یعنی کہ منصوب کر دیتا ہے. اب تب وہ منصوب کرتا ہے تو it is also a kind of expressing its اعراب. تو یہ category tells you, the category tells you to how یہ ہے the category of the اسم, یہ جو ہوتا ہے اسم کی category, اس کے جو different شاخیں ہوتے ہیں different حروف کے ساتھ, جب وہ اسم پر داخل ہوتے ہیں یہ حروف اور حروف تو وہ اسم کے اوپر حکومت کرتے ہیں, گورن کرتے ہیں اور اپنا اعراب کو ایکسپریس کرتے ہیں. کیسے ایکسپریس کرتے ہیں, ضمہ کو ضمتان بنا, فتحتان بنا دیتے ہیں تو ایکسپریس کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو سیکھنا ہے. اینڈ دس از آلسو دا کیٹیگری آف دا اسم کہ ہاؤ ٹو ایکسپریس اعراب. اوکے, رول آف دا اسم کیا کرتے ہیں, انڈیکیٹس دا اعراب. یہ تو بڑا ہی سمپل ہے, آپ کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہے. اور چند حروف ایسے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اسم کے اوپر حکومت کرتے ہیں یا گورن کرتے ہیں, حکومت کرتے ہیں اور اس کے اعراب کو چینج کر دیتے ہیں. اوکے, کیسے کرتے ہیں یہ ایگزامپلس کے ساتھ ہم کو سیکھنا ہے. اور آپ نے انا اینڈ ہر سسٹرز کو پڑھا ہے کس طریقے سے وہ اعراب کو بدلتے ہیں, وہ گورن کیسے کرتے ہیں, ہاؤ دے ایکسپریس themselves, کس طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں. مگر میننگ کیا ہوتا ہے, انا کے ساتھ جو بھی اسم آتا ہے وہ تو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ ہی ہوتا ہے, بٹ اس کا انڈیکیشن کیا ہوتا ہے, اس کا انڈیکیشن کیا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا سائن کیا ہوتا ہے, فتح اور فتحہ. اوکے, حرف استثناء آتا ہے تو وہ کچھ ہوتا ہے, حرف جر آتا ہے تو کچھ ہوتا ہے, انا اور اس کی بہنیں آتی ہیں تو کچھ ایکسپریشن آتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے. تو رول اور دا فنکشن آف اے اسم آپ کو سمجھنا ہے. تو یہ چند ایگزامپلس ہیں, یہ کون سے ایگزامپلس کے ساتھ کس طریقے سے ہم کو سمجھنا چاہیے. وائی اٹ از نیسسری فار این اسم ٹو ڈکلائن, کیوں یہ اسم ڈکلائن ہو گیا, کیسے ڈکلائن ہو گیا, سبجیکٹ سے آبجیکٹ بن گیا. جب انا آتا ہے اسم کے اوپر تو سبجیکٹ جو ہوتا ہے اسم اس کو آبجیکٹ بنا دیتے ہیں, وہ کیسے ڈکلائن ہو گیا. تو فرام ضمہ ٹو ضمتان, ضمہ اور ضمتان سے فتحتان اور فتح کو ڈکلائن ہو جانا, the declination of an ism is also called as اعراب.